اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والصلاۃ اما بعد۔ پچھلے 2 دن سے میں نے بیان کیا تھا کہ تمہارا بہترین وہ دوست ہے جو تمہاری آخرت کی فکر کرے، تو اس کو آگے بڑھاتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ آج اختتام کر دوں۔ تو آخری جو حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے اس کی روشنی میں اس کا اختتام کرتا ہوں اور بیان کر دیتا ہوں کہ اہم ہوتا ہی وہی ہے جو تمہارا دین کا ساتھی ہو۔ دین کا ساتھی ہی دراصل جو ہے وہ تمہارے لیے اہم ہونا چاہیے، اور اسی سے تمہاری دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں فائدہ ہے، کیونکہ جو دینی ساتھی ہوگا تمہیں دنیا کے بارے میں بتائے گا، آخرت کے بارے میں بتائے گا، تو اس سے تم دنیا بھی سنوار سکتے ہو اور آخرت بھی سنوار سکتے ہو۔ تو وہی حقیقی تمہارا دین دوست ہوگا، جیسے کہ مولوی اسلام علیہ السلام فرماتے ہیں، علماء بنو یا طالب علم بنو یا علماء دوست بنو، چوتھی قسم نہ بننا والا ہلاک ہو جاؤ گے۔ مطلب کہاں یہ بتا رہا ہے، مولا فرما رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ علماء دوست بننا ہے، تب ہی تم لوگوں کی بچت ہو سکتی ہے، تم لوگ بچ سکتے ہو ہلاکت سے، تم لوگ راستہ ہدایت پہ جا سکتے ہو، تم لوگ اپنی آخرت کو بچا سکتے ہو۔ اگر تم خود نہیں بن سکتے عالم، یہاں علم کی فضیلت ہے، لیکن اصل جو میں موضوع بتا رہا تھا وہ یہ تھا کہ ایسے لوگوں کی ہمیں ضرورت ہے، فطری طور پہ ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ہم میرا راست پہ لے کر آئیں، تو وہ علم والے لوگ ہوتے ہیں، اور علم والے ہی دوست ہی دراصل حقیقی دوستی کے حقدار رکھتے ہیں۔ جن کا تعلق اللہ اور رسول سے ہے وہی دوست ہونے چاہیے، جن کا تعلق علم سے ہے وہی، کیونکہ جہل جو ہے وہ ہمیں کیا دے سکتا ہے؟ جس کو خود راستے کا پتہ نہیں ہے وہ ہمیں اچھے راستے پہ کیسے لگا سکتا ہے؟ کیونکہ جو دین جانتا ہے وہی دنیا کو صحیح سمجھتا ہے، تو جو دین نہیں جانتا وہ سمجھ لو کہ اس کو دنیا کبھی سمجھ نہیں آتا، کیونکہ دنیا گزارنے کے دین اور دنیا علیحدہ چیزیں نہیں ہیں، دنیا دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور اسی دین کو سمجھنے والا ہی دنیا کا نظام چلا سکتا ہے۔ اس کو اٹھنے بیٹھنے کی تمیز آ جائے، اخلاق کیسے بولنا ہے تو ہمیں اسلام سکھاتا ہے، دنیا میں کیسے کاروبار کرنا ہے ہمیں اسلام سکھاتا ہے، سچ بولنا ہے ہمیں اسلام سکھاتا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو عالم ہوگا یا علماء دوست بنے گا تو علماء سے وہ یہی سیکھے گا، ان چیزوں کو سیکھے گا، تو اس کی زندگی سنور جائے گی اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ تو اس فرمان میں مولا فرماتے ہیں کہ چوتھی چیز نہ بننا، کہ 3 چیز، خود بھی کچھ نہ ہو، تو نہ خود عالم ہو، نہ طالب علم ہو، تو نہ علماء دوست بن رہے ہو، تو سمجھ لو کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو آخری جو سٹیج ہے وہ کم از کم ہے دوست، ایسے دوست بناؤ جو تمہیں دین بتائیں اور تمہاری دنیا بھی ساتھ سنوار لیں گے، دنیا خود بخود سنور جائے گی جب دین بتائیں گے۔ دین ایسے دنیا سے جڑا ہوا ہے کہ جب دین کی سمجھ آ جائے گی تو خود بخود انسان کامیابی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اس فرمان سے یہ ثابت ہو گیا کہ ہمیں ایسے لوگوں سے دوستی رکھنی چاہیے جو دیندار ہوں، علماء ہوں، اور اسی لیے علماء سے بڑھ کر کوئی دوستی نہیں ہے۔ یہ وہ رشتے ہیں جن کے انسان کے دل میں جو ہے نا ایک روحانیت ہوتی ہے، ایک علم سے انسان حقیقی محبت رکھتا ہے اور اس کے وجود کو وہ نعمت سمجھتا ہے، اور اس کے ساتھ بیٹھنے کو وہ سکون محسوس کرتا ہے، کیونکہ دین میں جو سکون ہے یہی قرآن کہتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ اور انہی لوگوں سے علماء دوست جو ہوتے ہیں، جن سے جیسے ہمیں علماء دوست کہا جاتا ہے کہ جو لوگ علماء سے دوستی رکھتے ہیں ان کے دل میں جو ہے نا علماء کی محبت ہوتی ہے، اور اسی محبت کی وجہ سے، اسی دوستی کی وجہ سے وہ دینی مسائل بھی سمجھ لیتے ہیں اور اس پر عمل بھی کر لیتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھی سنوار لیتے ہیں۔ تو سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم لوگوں کو ان لوگوں سے دوستی کرنی چاہیے، اور ہمارے بہترین وہی دوست ہو سکتے ہیں جن کا تعلق دین سے ہے، اور جن کا دین سے تعلق نہیں ہے اگر ہم ان کو دوست بناتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جو دین سے دور ہیں وہ شیطان کے دوست ہوتے ہیں، اور شیطان کے دوستوں سے دوستی رکھنا شیطان کے راستے پہ چلنا ہی ہوتا ہے۔ تو ہمارے پاس 2 ہی راستے ہیں، ایک الہی نمائندے ہوتے ہیں، ان کے الہی قانون پہ چلنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے طریقے پہ چلنے والے ہوتے ہیں، ان کو علماء کہا جاتا ہے، اور وہ لوگ ہوتے ہیں جو شیطان کے راستے پہ چلتے ہیں، جلا لوگ ہوتے ہیں، ان سے ہم جب دوستی رکھتے ہیں تو ہم شیطان کے راستے پہ چلتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات ہمیں علماء کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے اور اچھے دوست بنانے کی توفیق دے،
اور اللہ ادیات ہمارا شر نشر آل محمد کے ساتھ کرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔